اردو کی آخری کتاب ماں کی مصیبت۔ ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، باپ انگوٹھا چوس رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بچہ حسب معمول آنکھیں کھولے پڑا ہے۔ ماں محبت بھری نگاہوں سے اس کے منہ کو تک رہی ہے اور پیار سے حسب ذیل باتیں پوچھتی ہے۔ وہ دن کب آئے گا جب تو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا؟ بڑا کب ہوگا مفصل لکھو۔ دلہا کب بنے گا اور دلہن کب بیاہ کر لائے گا؟ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کب بڈھے ہوں گے؟ تو کب کمائے گا؟ آپ کب کھائے گا اور ہمیں کب کھلائے گا؟ باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کر واضح کرو۔ بچہ مسکراتا ہے اور کیلنڈر کی مختلف تاریخوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب ننھا سا ہونٹ نکال کر باقی چہرے سے رونی صورت بناتا ہے تو یہ بے چین ہو جاتی ہے۔ سامنے پنگورا لٹک رہا ہے، سلانا ہو تو افیم کھلا کر اسی میں لٹا دیتی ہے۔ رات کو اپنے ساتھ سلاتی ہے، باپ کے ساتھ دوسرا بچہ سوتا ہے۔ جاگ اٹھتا ہے تو جھٹ چونک پڑتی ہے اور محلے والوں سے معافی مانگتی ہے۔ کچی نیند میں رونے لگتا ہے تو بیچاری مامتا کی ماری آگ جلا کر دودھ کو ابال دیتی ہے۔ صبح جب بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ بھی اٹھ بیٹھتی ہے۔ اس وقت 3 بجے کا عمل ہوتا ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے اور جی کڑا کر کے کہتی ہے کیا چاند سا مکھڑا نکل آیا، واہ واہ۔ کھانا خود بخود پک رہا ہے۔ دیکھنا بیوی آپ بیٹھی پکا رہی ہے، ورنہ دراصل یہ کام میاں کا ہے۔ ہر چیز قرینے سے رکھی ہے۔ دھوئے دھائے برتن صندوق پر چنے ہیں تاکہ صندوق نہ کھل سکے۔ ایک طرف نیچے اوپر مٹی کے برتن دھرے ہیں، کسی میں دال ہے، کسی میں آٹا، کسی میں چوہے۔ پھکنی اور پانی کا لوٹا پاس ہے تاکہ جب چاہے آگ جلا لیں، جب چاہے پانی ڈال کر بجھا دے۔ آٹا گھندا رکھا ہے، چاول پک چکے ہیں، نیچے اتار کر رکھے ہیں، دال چولہے پر چڑھی ہے۔ غرض ہے کہ سب کام ہو چکا ہے، لیکن یہ پھر بھی پاس بیٹھی ہے۔ میاں جب آتا ہے تو کھانا لا کر سامنے رکھتی ہے، پیچھے کبھی نہیں رکھتی۔ کھانا کھا چکتا ہے تو کھانا اٹھا لیتی ہے۔ ہر روز یوں نہ کرے تو میاں کے سامنے ہزاروں رکابیوں کا ڈھیر لگ جائے۔ کھانے پکانے سے فارغ ہوتی ہے تو کبھی سینہ لے بیٹھتی ہے، کبھی چرخہ کاٹنے لگتی ہے۔ کیوں نہ ہو، مہاتما گاندھی کی بدولت یہ ساری باتیں سیکھی ہیں۔ آپ ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑے۔ دھوبی آج کپڑے دھو رہا ہے۔ بڑی محنت کرتا ہے، شام کو بھٹی چڑھاتا ہے، دن بھر بیکار بیٹھا رہتا ہے۔ کبھی کبھی بیل پر لادی لادتا ہے اور گھاٹ کا رستہ لیتا ہے۔ کبھی نالے پر دھوتا ہے، کبھی دریا پر، تاکہ کپڑوں والے کبھی نہ پکڑ سکیں۔ جاڑا ہو تو سردی ستاتی ہے، گرمی ہو تو دھوپ جلاتی ہے۔ صرف بہار کے موسم میں کام کرتا ہے۔ دوپہر ہونے آئی، اب تک پانی میں کھڑا ہے، اسے ضرور سرسام ہو جائے گا۔ درخت کے نیچے بیل بندھا ہے، جھاڑی کے پاس کتا بیٹھا ہے، دریا کے اس پار ایک گلہری دوڑ رہی ہے۔ دھوبی انہی سے اپنا جی بہلاتا ہے۔ دیکھنا دھوبن روٹی لائی ہے، دھوبی کو بہانا ہاتھ آیا ہے۔ کپڑا پٹڑے پر رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کتے نے بھی دیکھ کر کان کھڑے کیے۔ اب دھوبن گانا گائے گی، دھوبی دریا سے نکلے گا، دریا کا پانی پھر نیچا ہو جائے گا۔ میاں دھوبی، یہ کتا کیوں پال رکھا ہے؟ صاحب کہاوت کی وجہ سے، اور پھر یہ تو ہمارا چوکیدار ہے۔ دیکھیے امیروں کے کپڑے میدان میں پھیلے پڑے ہیں، کیا مجال کوئی پاس تو آ جائے۔ جو لوگ ایک دفعہ کپڑے دے جائیں پھر واپس نہیں لے جا سکتے۔ میاں دھوبی، تمہارا کام بہت اچھا ہے، میل کچیل سے پاک صاف کرتے ہو، ننگا پھراتے ہو۔